السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ویسے گائز، سوچنے والی بات ہے کتنی جلدی ہم 58 ایپیسوڈ پر پہنچ گئے ہیں، اور اگر میں باقی رائٹرز کی طرح آپ کو ایک دن چھوڑ کر اتنی لمبی ایپیسوڈ دیتی تو ابھی تک ہم بیٹھے ہوتے میرے حال میں 20 کے لائن میں، 20 سم تھنگ ہے نا۔ میں کتنی اچھی ہوں یار آپ لوگوں کو۔ خیر، آپ آج میں بڑی خوش ہوں آپ لوگوں سے۔ پوچھو کیوں؟ خیر، آپ کیسے پوچھو گے، میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے کل والی ویڈیو پہ یار اتنے سارے لائکس دیے، تھینک یو سو مچ یار، لو یو قسم سے۔ ایسے ہی نا آپ لوگ بس لائک کر دیا کرو رائٹر یار، میں کہتی ہوں آپ ڈیلی لائک کرو۔ کوئی پاگل رائٹر ہی ہوگا جو آپ کو ڈیلی ٹائم پہ ایپیسوڈ نہیں دے گا۔ سیریسلی میں سچی بات بول رہی ہوں کہ اگر تو آپ لوگ اچھے لائکس دے رہے ہو، آپ لوگ اچھا رسپانس دے رہے ہو، پھر اگر رائٹر آپ کو ٹائم پر ایپیسوڈ نہیں دے رہا نا، پھر ساری غلطی رائٹر کی ہے۔ اب دیکھو میں کتنی اچھی ہوں، آپ کو ٹائم پہ ایپیسوڈ دیتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں مزید اپنی تعریفیں نہ کرتے ہوئے آج کی ایپیسوڈ ریڈ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں، ورنہ پھر آپ لوگوں نے کہنا ریڈ کتنی گلیں کرتی ہے۔ تو آج میں گلیں کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ آج ہماری سردی کم ہے یار، آج بہت کم سردی ہے۔ مطلب روز کی طرح آج ہماری وہ اسموک بھی نہیں آیا، وہ یار اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے زبان میں، تو اس کو اوس بولتے ہیں۔ دھند نہیں آئی، دھند اردو میں دھند بولتے ہیں میرے خیال سے۔ تو آج دھند بھی نہیں آئی ہے، کچھ نہیں ہے، مست نظارے ہی نظارے ہیں۔ پہاڑ بھی ہمارے، آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے سامنے پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے۔ تو مطلب آج بالکل کوئی نہیں ہے۔ ویسے ہے آپ لوگوں کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ دھند اردو میں تو چلو دھند بولتے ہیں، ہماری کشمیری میں اوس بولتے ہیں۔ آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ ویسے میں آپ کو کتنی مزے مزے کی نئی گلیں بتاتی ہوں نا۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، شدت جنون ایپیسوڈ نمبر 58، تحریر عریج شاہ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ عبادت اس سے نظریں چراتی پانی کی بوتل اپنے لبوں سے لگا چکی تھی۔ عبادت، تم سچ میں پریگننٹ ہو کیا؟ اس نے پانی کی بوتل اس سے چھین کر پوچھا تھا۔ جھوٹ میں پریگننٹ کیسے ہوتے ہیں بتا دیجئے، وہ اسے گھور کر بولی۔ واٹ ایور، تم میری بات کا جواب دو، کیا تم سچ میں ہو پریگننٹ؟ اب کی دفعہ اس کے الٹے جواب پر وہ سختی سے بولا تھا۔ پریگننٹ وائف کو ایسے گھورتے نہیں ہیں، بچہ مائنڈ کر جاتا ہے، اور آپ اپنی ان خون خوار نگاہوں سے میرے معصوم بچے کو ڈرا نہیں سکتے۔ وہ بول رہی تھی جب زران نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو تھام کر اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ آئی لو یو عبادت، میں تم سے بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ چومتا، اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا، اسے پھر سے اپنے سینے میں بینج گیا تھا، جبکہ اس کا ری ایکشن دیکھ کر عبادت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا پھر اپنے آپ کو اس کی سخت باہوں کے حصار سے آزاد کروائے، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میرا بچہ، عبادت میرا بچہ ہوگا۔ تھینک یو اللہ جی، تھینک یو سو مچ۔ عبادت میں بہت خوش ہوں، وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا، جبکہ عبادت مسکرا دی تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں، لیکن کنفیوز بھی ہوں۔ زران، میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ جس طریقے سے مجھے چکر آ رہے تھے اور میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میری پریگننسی تقریباً 1.5 مہینے کی ہے۔ اسی لیے بھابھی نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلی جاؤں۔ میں تو اچھی خاصی پریشان تھی، پتہ نہیں آپ کس طرح سے ری ایکٹ کریں گے، اور آپ مجھے فضول میں ڈانٹیں گے نہیں، غصہ نہیں کریں گے، گھوریں گے نہیں۔ بھابھی نے کہا ہے کہ ساری چیزیں بیبی کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ہمیں تو اپنے بیبی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے نا۔ وہ بول رہی تھی،
جب زران نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم نے اپنی حرکتیں دیکھی ہیں، اپنی فضول الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز چھوڑ دو تو میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور تم سے زیادہ مجھے اپنے بچے کا احساس ہے۔ ویسے بھی اب یقیناً وکالت کا بھوت تو اتر ہی گیا ہوگا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو عبادت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وکالت میں کروں گی، اور آپ جس ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے میں وہ ٹیسٹ دوں گی زران، کیونکہ مجھے لائسنس چاہیے وکالت کا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو زران اس کے ساتھ فضول بحث میں پڑے بغیر ہی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ زران اس کے جواب نہ دینے پر اس نے پکارا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کوئی آسان ٹیسٹ ہوگا؟ عبادت، وکالت کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تم ایک جذباتی لڑکی ہو، اپنے جذبات پر کنٹرول کرو، اس کے بعد ہی تم وکالت کر سکتی ہو۔ ہمارے سامنے 1000 طرح کے کیس آئیں گے، ہمیں 1000 طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ اپنی اس جذباتی طبیعت کے ساتھ تم وکالت میں اپنا نام بنا سکتی ہو تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ زران، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر آپ کیوں نہیں چاہتے کہ میں وکیل بنوں؟ جذبات ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، آپ کے بھی تو جذبات ہیں نا۔ وکالت کرنا میری خواہش ہے، اور میں اپنی خواہش ہر قیمت پر پوری کروں گی۔ آپ مجھے اس طرح ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، وہ غصے سے بولی تھی۔ میں تمہیں کب ڈیگریڈ کر رہا ہوں عبادت؟ تمہارا دماغ خراب ہے، اور میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ تم وکالت کرو؟ تم ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو۔ جس طرح جذبات میں آ کر تم نے بیچ سڑک پر مجھے تھپڑ مارا، اس طرح کے لوگ وکیل نہیں بنتے۔ تم ایک طرف کی چیز دیکھتی ہو، ایک طرف کی چیز سوچتی ہو۔ وکیل کو دونوں آنکھیں اور دونوں کان کھول کر دماغ سے سوچنا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری عقل ہے کہ کسی تیسری عورت نے آ کر تمہیں کچھ بتایا تو تم نے بنا سوچے سمجھے آ کر مجھے تھپڑ جھاڑ دیا۔ اب جا کر تمہیں وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اسے کوئی کیس نہیں کروانا بلکہ اپنی زندگی جینی ہے، تو تمہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا۔ پتہ ہے تمہاری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تم سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتی۔ تمہیں پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اس انٹرنشپ کورس کو مکمل کرو، اس کے بعد اپنا ٹیسٹ دو، اور پھر خود اپنی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرو۔ عبادت، میں تمہاری جذباتی طبیعت کو سمجھ گیا ہوں، اسی لیے تمہاری اس تھپڑ والی بات پر اب تک کوئی ری ایکٹ نہیں کیا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو بیچ سڑک پر ایسا ہی تھپڑ جھاڑ دیتا، پھر کیا عزت رہ جاتی تمہاری؟ وہ غصے سے اسے گھور کر بولا تھا، جبکہ عبادت بنا کوئی جواب دیے منہ بنا گئی تھی۔ اپنی یہ غلطی تو وہ بھی مانتی تھی۔ جذبات میں آ کر اس نے غلطی تو کی تھی، جو بھی تھا اسے زران پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا مزاج خدا تھا۔ اس طرح کا تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، وہ بھی بیچ سڑک پر؟ وہ غلطی اس نے جذبات میں آ کر ہی کی تھی، لیکن اب زران اسے بہت کمزور سمجھنے لگا تھا، جو اس کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اسے زران کے سامنے اپنا آپ ثابت تو کرنا تھا۔
وہ اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شاید سارے ملازم گھر جا چکے تھے۔ یہاں پر تو صرف مرد حضرات کام کرتے ہیں، کوئی لیڈیز ملازمہ نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے ساتھ آتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے رکھوا لوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اوپر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ زران، میں پہلے بتا رہی ہوں، میں لازمی وکالت کروں گی اور آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ وہ اوپر آتے ایک دفعہ پھر سے بولی تو زران کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میری جان، میں نے تمہیں پہلے بھی منع نہیں کیا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا کورس مکمل کرو، اور پلیز اب میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا۔ زران، میں بحث نہیں کر رہی ہوں، میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے۔ عبادت یار، بس کر دو، ایک چیز کے پیچھے لگ گئی ہو۔ میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، صرف اپنا کام کیا ہے، اور اتنی اچھی خبر کے بعد میرا موڈ نہیں ہو رہا تم سے لڑائی کرنے کا، اس لیے بہتر ہے کہ اس موضوع کو یہیں پر چھوڑ دو۔ اب کی دفعہ وہ سختی سے بولا تھا۔ کیسے ختم کر دوں زران؟ آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اتنے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا، انصاف نہیں دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ موضوع میں یہیں پر ختم کر دوں؟ وہ پھر سے جذباتی ہونے لگی۔ فار گاڈ سیک عبادت، دوسروں کی وجہ سے اپنے معاملات خراب مت کرو۔ وہ کافی سختی سے کہنے لگا۔ میں کسی کے لیے اپنے معاملات خراب نہیں کر رہی ہوں زران، لیکن میں حق سچ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کے انداز پر وہ غصے سے بولی تھی۔ تو بھار میں جاؤ تم، دلاتی رہو لوگوں کو انصاف، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ ساری دنیا کے کیس لڑو۔ یہی چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں عبادت، تم ایک جذباتی لڑکی ہو۔ اپنے جذبات کی آڑ میں تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ یو نو واٹ، ایک پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہسبینڈ وائف صرف لڑتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو اپنی الگ الگ سوچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں تمہیں غلط ثابت نہیں کرنا چاہتا عبادت، لیکن تم غلط ہو، اور آج کل جو تم کر رہی ہو تم ثابت کر رہی ہو کہ تم ایک وکیل بننے کے قابل نہیں ہو۔ اب یہ مت کہنا کہ میں تمہیں ڈی گریڈ کر رہا ہوں، لیکن جس طرح کی تم جذباتی طبیعت کی مالک ہو عبادت، تم کبھی ایک اچھی وکیل نہیں بن سکتی۔ ہاں بالکل، کیونکہ میں آپ کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو صحیح غلط کی پہچان بتاتی ہوں، اس لیے میں کبھی ایک اچھی وکیل نہیں بن سکتی، کیونکہ زران صاحب، میں آپ کو آپ کا آئینہ دکھاتی ہوں، آپ اپنی ہی حقیقت کو فیس نہیں کر سکتے، آپ اپنی ہی غلطیوں کو قبول نہیں کر سکتے، اور میں آپ کو وکیل تو بن کر دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں وکیل بن سکتی ہوں اور آپ سے کہیں زیادہ بہتر بن سکتی ہوں۔ وہ بے حد غصے سے بولی تو زران طنزیہ انداز میں ہنس کر اس کے لیے کلیپنگ کی تھی۔ جسٹ گو ٹو ہیل، وہ غصے سے کہتا اسٹڈی روم کے اندر جاتا دروازہ زور سے بند کر چکا تھا۔ مطلب وہ اس بحث کا حصہ نہیں رہنا چاہتا تھا، جبکہ عبادت کو اب اس کی باتوں پر رونا آنے لگا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک اچھی وکیل نہیں بن سکتی؟ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ وکیل بنے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کی بیوی اس سے اچھی وکیل بن سکتی ہے۔ میں آپ کو وکیل بن کر دکھاؤں گی،
دیکھ لینا آپ، ایک دن آئے گا آپ کے خلاف کیس لڑوں گی۔ وہ اسٹڈی روم کا دروازہ زور زور سے بجاتی روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زران ریوالونگ چیئر پر بیٹھا مسلسل اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کی روحان سی آواز پر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ وہ جو صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کے آنے پر حیران ہوتی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ تمہارے بابا کو انوائٹ کرنے آیا ہوں میری جان، میری بہن کی شادی ہے، یہ کارڈ لے کر آیا تھا انہیں دینے کے لیے۔ وہ کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولتا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے کو تھامتا وہ اس کے لبوں پر ہلکا سا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ وہ تو بس اس کی حرکت پر اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ بابا تو نہیں آ رہے شادی پر؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کراچی گئے ہوئے ہیں؟ اس کی بے باک حرکت پر وہ کافی زیادہ فاصلہ قائم کرتی پیچھے ہٹتی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ ہے، لیکن پھر بھی کارڈ دینا تو میرا فرض بنتا ہے نا، اسی لیے دینے آیا ہوں۔ اور تم اٹھو، جلدی سے جوتے پہنو، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یہ کارڈز اور بھی جگہ جگہ بانٹنے ہیں تمہیں گھر چھوڑ کر۔ مجھے گھر چھوڑ کر کا کیا مطلب ہے؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ تمہیں گھر چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ تم اس گھر کی بہو ہو، تمہارا کوئی فرض بنتا ہے جا کر امی کی ہیلپ کرواؤ، بھابھی کا ہاتھ بٹاؤ، یہاں آرام سے ٹی وی دیکھ رہی ہو جیسے اس دنیا میں ٹی وی دیکھنے سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے۔ لڑکی، کام کاج سیکھو۔ میں ذرا ٹیڑھے مزاج کا آدمی ہوں، مجھے لڑکیوں کے فضول کے ڈرامے بالکل پسند نہیں آتے، اور دوسری بات، کھانا بنانا سیکھو، مجھے گھر کا کھانا پسند ہے، اور تمہارے والد صاحب میرا ٹرانسفر کروانے کے چکر میں ہیں، تو وہاں جا کر کھانا تم ہی بناؤ گی۔ تمہارے والد اس سوچ میں تو ہرگز نہ رہیں کہ وہ مجھے تم سے دور کر پائیں گے۔ جہاں جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو یار، ٹائم نہیں ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑتا اسے تیزی سے لیے آگے بڑھا تو وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ نہیں جانا، چھوڑے مجھے، نہیں جانا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھاتا دروازہ بند کرتا دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ اس کی کسی بات کی پرواہ کیے بغیر وہ گاڑی سٹارٹ بھی کر چکا تھا اور وہ نہ کرتی رہ گئی۔ عروش جب سے ہنی مون سے واپس آئی تھی، وہ کافی بدل چکی تھی۔ ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، سب گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، بہت جلدی وہ سب کے ساتھ گھلنے ملنے لگی تھی۔ شاید یہ ان باتوں کا اثر تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی غلط فہمیاں دور ہو رہی تھی، سب نارمل ہو رہا تھا، اور یہ بہت اچھی بات تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلد ہی اسے اس کے بابا کے پاس لے جائے گا، تاکہ باقی کی ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں۔ وہ اس کے ساتھ بھی کافی اچھے سے رہ رہی تھی، بلکہ کل تو اس نے آ کر کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جائے گی اور اپنے لیے ولیمے کی ڈریس لے کر آئے گی، کیونکہ اس کے لیے جو ولیمے کی ڈریس آئی تھی وہ کافی زیادہ لوز تھی اور اس کے سائز میں وہ مل بھی نہیں رہی تھی، جس پر شہیر
تو اسی وقت اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا، لیکن کام بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے کل کا کہا تھا۔ اس وقت بھی وہ کاموں میں پوری طرح سے مصروف تھے جب زبر شنایا کو لے کر آیا۔ امی، یہ لیجئے آپ کی بہو، کروائیں کام جو کروانا ہے، اسے بھی کام پر لگائیں اور مہندی لگوائیں اس کے ہاتھ پر بھی۔ اور عروش بھابھی، آپ نے اس کے لیے جو کپڑے لائے ہیں وہ اس کے حوالے کر دیں، شادی کے چند دن یہیں پر رہے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کارڈز لے کر واپس باہر نکل چکا تھا، کیونکہ ابھی اس کا بہت سارا کام باقی تھا۔ آؤ میرا بچہ، میری جان، یہ زبر نا ایسا ہی ہے، ہر وقت اس کو نا جلدی پڑی رہتی ہے۔ آؤ، میں تمہارے ہاتھوں پر مہندی لگواتی ہوں۔ زہریش بیٹا، اسے اس کا ڈریس دکھاؤ جو ہم کل لے کر آئے تھے مہندی پر پہننے کے لیے، انہوں نے زہریش کو مخاطب کیا تھا۔ جی امی، میں ابھی دکھاتی ہوں۔ زہریش فوراً اٹھ کر اسے ڈریس دکھانے لگ گئی تھی، جبکہ وہ پوری طرح سے کنفیوز تھی۔ ان لوگوں کی اتنی پیار محبت پر وہ نہ تو بدتمیزی کر پاتی تھی اور نہ ہی ان سے کچھ کہہ پاتی تھی۔ ہاں، لیکن زبر کا انداز اسے پسند نہیں تھا اور بابا نے اسے زبر سے ملنے سے منع کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن بابا نے کہا تھا کہ وہ زبر سے بالکل بات نہ کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں آئے جائے۔ وہ اس کی طلاق جلد سے جلد کروانا چاہتے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بارک پریشان بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں پریشان ہے، لیکن اس کے پاس اس کی پریشانی کا کوئی حل نہیں تھا۔ ہاں، لیکن وہ اس کی ٹینشن دور تو کر سکتی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا تھا۔ اس کے اس طرح سے اس کے پاس آنے پر بارک تھوڑا حیران ہوتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مسٹر ہینڈسم، آج آپ ضرورت سے زیادہ پیارے نہیں لگ رہے تھے۔ کیا میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی نظر نہ اتار لوں۔ اس کے چہرے کے بالکل قریب اسے دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی، ڈونٹ وری، مجھے کسی کی نظر نہیں لگ سکتی۔ سب کو پتہ ہے کہ میں کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوں۔ وہ جھک کر اس کے لبوں کو چومتا اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ ہاں جناب، بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے۔ پراپرٹی تو آپ سچ میں ہے میری، لیکن پھر بھی گندی نظروں کا کیا بھروسہ۔ وہ اپنی آنکھ کی لکیر سے کاجل کا نقطہ نکالتی اس کے کان کے پیچھے ہلکا سا نشان لگا گئی تھی۔ یا اللہ، میرے پیارے سے شوہر کو ہر بری بلا سے بچا کے رکھ۔ جو لڑکی میرے شوہر کو گندی نگاہوں سے دیکھے، اس کی آنکھوں میں مرچی بھر جائے۔ وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے بولی تو بارک اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ مسکرائیے مت، آمین بولیے۔ مسٹر ہینڈسم، مجھے آپ پر بالکل رسک نہیں لینا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تو بارک نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے آمین ثم آمین کہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے الگ ہونے لگی تو بارک نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر لیا تھا۔ اگر اتنا ہی ہینڈسم شوہر ملا ہو جس کی نظریں اتار اتار کر تم گندی نظروں والوں کو اس سے دور رکھتی ہو، تو اسے ایک کس کر دینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔
وہ اس کے چہرے کو جان لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کس تو ہو گیا، ابھی تو آپ نے مجھے کس کیا، اور ویسے بھی ایک دن میں نہ ایک ہی کس کرنا چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی سائیں سجاد کی تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری صحت زیادہ اچھی رہے، تو دن میں ایک سے زیادہ کس کر لینے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی نقصان ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زہرش اس کا بھی ہرگز کوئی ارادہ نہ تھا اس سے دور جانے کا۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو اس خود سپردگی کے انداز پر باریک آہستہ سے اس کے لبوں پر جھکتا اپنے لبوں کی مہر لگا گیا تھا۔ وہ تقریباً 4 گھنٹوں کے بعد واپس اندر آیا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ اندر آ کر اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ یقیناً عبادت سو چکی تھی۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا، جبکہ عبادت بیڈ پر اس کی سائیڈ سو رہی تھی۔ چلو، پہلی رات وہ اسے اپنی سائیڈ دینے کو تیار تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے نیند نے آ لینا تھا، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بیڈ ہلکا ہلکا ہل رہا ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ پاگل لڑکی اب تک رو رہی تھی اس بات پر، اور اس جذباتی کنڈیشن میں وہ خود کو ایک بہترین وکیل بنانے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ حالانکہ جو بکواس اس نے کی تھی، اسے ہی زران سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ وہ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ تو تھی ہی جذباتی۔ اپنی اور جذباتی انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کنڈیشن میں خود کو صحیح سمجھتا ہے، اور وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس حد تک جذباتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے تکیے پر اپنا سر رکھا تھا، جبکہ اسے پاس پا کر وہ اس سے تھوڑی دور ہٹی تھی، اور اس کا اس طرح سے دور ہٹنا اسے تھوڑا ناگوار گزرا تھا۔ تبھی تو ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے وہ اسے اپنی پناہوں میں قید کر چکا تھا۔ نخرے دکھاؤ، ناراضگی دکھاؤ، لیکن یہ دور جانے والی حرکت دوبارہ مت کرنا۔ زہر لگتی ہیں مجھے تمہاری یہ حرکتیں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں عبادت، لیکن تم مجھے اگنور کرو، یہ چیز مجھے گوارا نہیں۔ مائنڈ اٹ۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ اس کا چہرہ ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں تھامتا اسے وارن کر رہا تھا، بہت برے انسان ہیں آپ، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ دور ہٹتے اس کی سختی کی پرواہ کیے بغیر بولی تو اب اس کے انداز پر وہ اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ اس کی جان لیوا بے رحم قربت پر عبادت بوکھلا کر رہ گئی۔ زران پلیز، اس وقت میں آپ سے خفا ہوں، وہ غصے سے بولی، اور عبادت میرے نزدیک یہ ناراضگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی جس کے لیے کوئی مین وجہ نہ ہو۔ میرا دماغ پہلے ہی تمہاری فضول باتوں سے خراب ہو چکا ہے۔ اب مزید میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارے نخرے برداشت کرنے کا۔ تمہیں اب تک اپنی کی گئی غلطیوں کا احساس نہیں ہے۔ تم ہر چیز میں
صرف میری غلطی ڈھونڈ رہی ہو اور مجھے اس وقت سکون چاہیے۔ بہت وکالت کر لی تم نے، آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ اب بیوی ہونے کا فرض ادا کرو۔ اور ویسے بھی تو تم یہاں میری خدمت کرنے آئی ہو، اپنے شوہر کا خیال رکھنے آئی ہو، اپنا گھر سنبھالنے آئی ہو، تو سب سے پہلے اپنے شوہر کی شدتیں اور بے قراریاں سنبھالو۔ زران اس کے لبوں پر چکتا اپنی بے رحم شدتیں اس کے لبوں پر نچھاور کرنے لگا۔ اس کی گرم نرم سانسیں اس کے لبوں کے بعد چہرے پر جگہ جگہ بکھرنے لگی۔ وہ حسین مورت اس کی باہوں میں قید ہو گئی تھی۔ میں آپ سے پکی والی ناراض ہوں، وہ گہری سانس لیتی کانپتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتی لاڈ سے بولی تھی۔ میں تمہیں منا لوں گا میری جان، لیکن جب بیوی بن کر میرے پاس آؤ گی تب، جب وکالت کرنے آؤ گی تب تمہیں میں تمہارے شوہر کے روپ میں نہیں بلکہ ایک وکیل کے روپ میں ملوں گا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو قید کرتا شدت بھرے انداز میں بولا، میں وکیل بنوں گی اور آپ سے اچھی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس وقت اس کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کی باتیں سننے کا۔ اس وقت اس کا موڈ اسے محسوس کرنے کا تھا، اسے چھونے کا تھا۔ میرا کس کرنا بیبی کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ اس نے بڑے پیار سے اسے چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر لگے گا تو کیا آپ کس نہیں کریں گے؟ وہ شرمائے شرمائے انداز میں بولی، نہیں، کس تو میں پھر بھی کروں گا۔ ہماری اولاد کو اچھا لگے یا برا مجھے فرق نہیں پڑتا، ہاں لیکن دنیا میں لانے سے پہلے اسے سمجھا دینا کہ اس کی ماں پر سب سے پہلا حق اس کے باپ کا ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ باپ باپ ہوتا ہے۔ اس کے گالوں پر اپنے دہکتے لبوں کا لمس چھوڑتے وہ جیسے اسے وارن کر رہا تھا، کتنے کوئی ظالم باپ ہیں آپ۔ ابھی میرا معصوم بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں کہ آپ کو پہلے سے ہی اپنے مسئلے لگ گئے ہیں۔ پہلے وہ دنیا میں تو آ جائے نا، باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی۔ آیا سے کیا مراد ہے تمہاری؟ مجھے پہلے بیٹی چاہیے۔ کیا مطلب بیٹی چاہیے؟ پہلے بیٹا ہوگا، بیٹی چاہیے تو جا کر کسی اور سے لے لیں۔ وہ ہے نا آپ کی لاڈلی سپاہش، اس سے مانگے جا کر اپنی بیٹی۔ وہ میری بیوی نہیں ہے، بیوی تم ہو۔ بیٹا بھی تم سے مانگوں گا اور بیٹی بھی تم سے مانگوں گا، وہ فوراً بولا تھا، اور میں آپ کو دے دوں گی اپنے بچے۔ وہ سوالیہ انداز میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ تو کیا تم مجھے میرے بچے نہیں دو گے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ میرے بچے ہوں گے، وہ میرے پاس رہیں گے نا۔ اور تم کہاں رہو گی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں آپ کے پاس۔ وہ فوراً اس کی بات کو سمجھ کر مسکرا کر بولی، تو تم میرے پاس رہو گی تو میرے بچے بھی تو میرے پاس ہی ہوں گے نا؟ جی نہیں، بچے میرے پاس ہوں گے اور میں آپ کے پاس۔ وہ جیسے اسے کنفیوز کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، تم ہی رکھ لینا بچے اپنے پاس، میں نہیں مانگتا تم سے۔ اب خوش؟ اسے اپنی باہوں میں لیے وہ بولا تو عبادت مسکرا دی تھی، جبکہ زران نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اس کے سر سے وکالت کا بھوت اتر چکا تھا۔ جبکہ اسے اپنی باہوں میں لیتے وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے پر جھکا جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ زران، آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں وکیل نہیں بن سکتی؟ تھوڑی دیر کے بعد جب زران آہستہ آہستہ پوری طرح
اس کی قربت کے نشے میں اتر رہا تھا، اس نے پھر سے وہی ٹاپک چھیڑ دیا۔ زران بنا اسے جواب دیے اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ انداز میں وہی پرانی شدت تھی، وہی پرانی بے قراریاں تھیں۔ وہ اسے پوری طرح اپنے حصار میں قید کرتا، اس کی گردن کو اپنے لبوں سے مہکاتا، اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے ہوئے اپنی شدتوں کے نشان اس کے بدن پر بکھیرنے لگا تھا، جبکہ اس کے شدتوں میں اضافے پر اور اس کے جواب نہ دینے پر وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتی، اس کے بے باک لمس کو خود پر بکھرتے محسوس کرنے لگی۔ اٹھیں زران، آج عزا کی مہندی ہے، ہمیں جانا ہے۔ وہ 3 دفعہ اسے جگا چکی تھی، جبکہ زران تھا جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زران، آپ اٹھ رہے ہیں یا ابھی میں آپ پر ٹھنڈا پانی ڈال دوں؟ وہ 4تھی دفعہ کمرے میں آتی اس سے بولی تھی۔ ابھی اٹھتا ہوں، تھوڑی دیر میں، 10 منٹ کے بعد آنا، وہ کہہ کر پھر سے کروٹ بدل گیا۔ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی جب ملازم نے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر کہا کہ نیچے کوئی عورت زران سے ملنے آئی ہے۔ زران، اٹھیں، نیچے کوئی مہمان آ گیا ہے۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر واپس نیچے آ گئی تھی جہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ عورت اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جس میں اس نے کچھ مٹھی میں قید کر رکھا تھا۔ وعلیکم السلام جی، کون ہیں آپ اور کہاں سے آئی ہیں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی پوچھنے لگی تھی۔ مجھے آپ نہیں جانتی، زران صاحب جانتے ہیں۔ وہ دراصل میں نے انہیں بتایا تھا کہ میرے شوہر کا قتل ہوا ہے اور وہ بہت پاورفل لوگ ہیں۔ میں اپنے شوہر کو انصاف دلانا چاہتی ہوں، لیکن زران صاحب کی فیس ادا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں اپنا یہ زیور اٹھا کر لائی ہوں۔ آپ میرا شوہر تو نہیں رہا جس کے نام پر میں یہ سب کچھ پہنتی تھی۔ آپ زران صاحب سے کہیے کہ ان زیوروں کے بدلے وہ میرا کیس لڑیں اور میرے شوہر کو انصاف دلائیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کپڑا ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی جب زران شرٹ کے بٹن بند کرتا نیچے آیا تھا۔ میں نے کہا تھا میں آپ کا کیس نہیں لے سکتا، میرا سکیڈول بہت بزی ہے۔ فی الحال میری لسٹ میں آپ کا کیس کہیں پر شامل نہیں ہو سکتا۔ اٹھائیں اپنی یہ چیزیں اور لے کر جائیں۔ زران پلیز۔ اس عورت کی بے بسی دیکھتے ہوئے زران کی سختی اسے ایک نظر نہ بھائی تھی۔ ڈارلنگ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، ٹائم نہیں ہے۔ میرے خیال میں تم اپنا مہندی کا ڈریس بھی لے کر نہیں آئی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا۔ اکبر، بی بی کو باہر کا راستہ دکھا دینا، وہ جاتے جاتے ملازم سے کہتا، اسے لیے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا جبکہ وہ عورت صرف اسے پکارتی رہ گئی۔ زران، وہ عورت، وہ آپ سے مدد مانگنے آئی تھی اور آپ اسے اس طرح سے، وہ پریشانی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی جس طریقے سے وہ عورت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ مطلب یہی تھا کہ اسے اپنے شوہر کے لیے انصاف چاہیے تھا۔ ڈارلنگ دیکھو، زہرش بھابی کی کتنی کالز آ چکی ہیں، جلدی تیاری کرو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ کیوں مجھے دادی سے ڈانٹ پڑوانا چاہتی ہو؟ وہ اس سے کہتا اپنی شرٹ اتارتے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں گھسنے لگا تھا۔
جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس انسان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عورت بے بسی کی انتہا پر تھی اور وہ یہاں اپنی زندگی میں مگن تھا۔ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ اوہ اچھا، میں تمہیں کس نہیں کر پایا، اس لیے نا گڈ مارننگ کس تو بنتا ہے۔ وہ واش روم کے دروازے سے اپنے کپڑے اندر کرتا واپس آیا تھا اور اس کے لبوں کو پوری شدت سے قید کرتا، اس کے چہرے پر شدتیں بکھیرتا، جلدی جلدی اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ یوں ہی مجسمہ بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈارلنگ، میں کیا سوچ رہا تھا، ساتھ میں نہائیں؟ اس نے دوبارہ سے دروازہ کھول کر پوچھا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے پیر پٹکتی روم سے نکل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں منہ بنانے والی کون سی بات ہے، انکار کر دیتی۔ اسے پیچھے سے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، جبکہ باہر آتے ہوئے اس نے اس عورت کو روتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ کل آپ سب نے لائک کیا، بہت اچھا لگا، اور پلیز آج بھی لائک کر دیجئے گا، اور آگے آپ سب کپلز کا رومانس ہوگا تو ڈونٹ وری۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ بتانے والی تھی لیکن میں بھول گئی ہوں۔ خیر، جو بھی میں بتانے والی تھی وہ آپ کو پتہ ہے، جیسا میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا، تو اب میں بھول چکی ہوں، تو اب میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں۔ تو یار جلدی سے لائک کر دو آج کے ایپیسوڈ کو اور کامنٹ کر دو۔ اور ہاں یار، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے اس ناول میں، ویسے تو خیر میں نام رکھتی ہی اچھے ہوں، تو اس ناول میں کردار کی بات نہیں کر رہی، میں نام کی بات کر رہی ہوں کہ اس ناول میں سب سے زیادہ کون سا نام آپ کو پسند آیا ہے؟ کیونکہ میں نے اور عریج نے پوری رات بیٹھ کے، یقین کرو، صبح سے ہم 6 بجے بیٹھے تھے اور تقریباً صبح 4:45 بجے تک ہم نام ڈیسائیڈ کرتے رہے تھے سارے کرداروں کے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی کردار کا نام پسند ہے؟ کردار نہیں بلکہ نام کون سا پسند ہے؟ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائڈ کو اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔